اب آپ خود دیکھیں یار، ہم لوگ مسلمان ہیں، تو کیا ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس طرح کے لباس پہن کر، اور یہ ساتھ جو لڑکا کھڑا ہے یہ بھی پورے یہودی وضاقتہ میں؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہم لوگ ریپریزنٹیٹیو کس کے ہیں؟ اسلام کے ہیں یا یہود و نصارہ کے ہیں؟ پوری وضاقتہ تو ہم لوگوں نے ان کی اپنا رکھی ہے. ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وضاقتہ، ہمارے مطلب تعلیمی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، عدالتی نظام، سارا کچھ تو نظام امریکہ برطانیہ کا چل رہا ہے نا؟ تو ہم لوگوں نے جنگ پھر کس کے خلاف لڑنی ہے نا؟ جنگ تو یار جہاد تو مسلمان کیا کرتے ہیں کفار کے خلاف. ہم لوگ تو پورا کفر ہم لوگوں نے خود سمیٹا ہوا ہے گھر میں اپنے. بچے ہمارے مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، چاٹی ریس، مینا بازار، سارے وہ اسکولوں کالجوں کو بنیادیاں سے شروع ہوتی ہے. پھر ہماری عزتیں فوج، پولیس، رینجر، نیوی، وابڈا، واسا، اور جناب بینک، فیکٹریاں، کارخانے، بسوں میں، جہازوں میں، ہر طرف ہماری عزتیں چلی گئی ہیں. مطلب ہم کہیں سے مسلمان دکھتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے تقاضا کرتی ہے؟ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ ہے نا؟ ہمارے مردوں کو کیسا ہونا چاہیے، ہماری عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ پتہ ہے کچھ تھوڑا بہت ہمیں کہ نہیں؟ اگر پتہ ہے تو پھر اب موازنہ کیجئے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. انفلوئنشل آواز تمام پاکستانیوں دس از ہائی ٹائم آپ جی پاکستانی ہوں. اچھا تمام، ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مسلمان بعد میں ہیں پہلے پاکستانی ہیں؟ کیسی یار ہماری سائیکو کیسی تیار کر دی گئی ہے. ہم پاکستانی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پاکستانی ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ اور بھائی ہم لوگ سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں پاکستانی ہیں، ایرانی ہیں، عراقی ہیں، مصری ہیں، سعودی عرب، بعد میں سب سے پہلے مسلمان ہیں. بات کر سکتے ہیں ریزن کی، آپ بات کر سکتے ہیں لاجک کی، اور لوگ آپ کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے بھی. آپ کی حکومت بھی ہوش کے ناخن لے گی اگر آپ یہ بات کریں. نہیں جی، بیچ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں دیکھیں وہ اللہ اکبر کے نعرے کی دھجیاں کس طرح اڑائی ہیں کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے کہ عورتیں گھروں میں بیٹھیں، پردہ رہیں، اور کی آواز پردہ، چہرہ پردہ. وہ یہ تو پوری عورت ہی اب جس حال میں بیٹھی ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ مسلمان کیسے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے. So now this is high time تمام انڈین سیلیبریٹیز کو انفالو کرنے کا، ان کے کانٹینٹ کو بین کرنے کا وقت آ گیا. جو نہیں جی، اس سے پہلے ہمارے فلمیں چل رہی ہیں، گانے ان کے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، سیلیبریشن ہو رہی ہیں، ہر چیز ہم سے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اب وقت ہے سب کا بائیک آؤٹ کرنے کا. یار کیسی عجیب منافقت قوم ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں، نہیں؟ کیسی ذہن سازی کی جا رہی ہے. دیکھیں چائے پی جا رہی ہے، انجوائے کیا جا سیلیبریٹیز رہا ہے. اپنی سٹوریز پر یہ کہہ رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پریز کر رہے ہیں بچوں کی شہادتوں کو. آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو انفالو کریں ہر جگہ سے. اپنے سارے دوستوں اوہو، اب دیکھیں یہ میڈیا ذہن سازی کر رہا ہے نا، اسی طرح سے پورا میڈیا قوم کو یہ بتائے کہ بھی ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم لوگ سب سے پہلے اسلام کے جو نظام ہے، نظام رحمت، اس کے نفاذ کے لیے ہم لوگوں کو سب کو مل کر کے کوشش کرنی ہے. جتنے بھی علماء ہیں، علماء حق جو ہیں، ان کو آگے لائیں گے اور ان سے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جانیں گے اور ان کو نافذ کریں گے، اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے. اور پھر جب کوئی کفار ہم پہ مسلط ہونے کی کوشش کرے گا، ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہمارے مجاہدین ہر وقت جہاد کے لیے سر گرم ہوں گے، ہے نا؟ پر یہاں پر معاملہ دیکھیں، ہر چیز ہم نے ان کی اپنا رکھی ہے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا بڑا پیارا شعر کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان کا کانٹینٹ بند کریں، ان کی فلمز دیکھنا بند کر دیں، اور ظاہر ہے ان کو اچھا اب چونکہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے تو ان کو ساری چیزیں چھوڑ دیں، بند کر دیں. یار یہ کیا منافقت ہے، جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر شروع کر لیں. اوہو، بہرحال یہ بہت 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 بڑی پلاننگیں ہیں، بہت بڑے ایجنڈے ہوں گے، بہت بڑے معاملات ہوں گے، اور اس میں کیا نقصان ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بس امت مسلمہ پہ رحمت فرمائے، کیونکہ ہم سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے. فلسطین والوں کو کتنا انہوں نے مارا ہے، کتنا مارا ہے، کتنا مارا ہے، اور آج دیکھ لیں اب اس کا نام بھی ہٹا کر کے تو عوام میں اپنی پڑ گئی ہے. وجہ یہی ہے کہ جب مسلمان ایک جسم کی مانند ہوں گے تو کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا. مگر ہم مسلمان پہلے ہوں گے تو نا، ہم تو سب کچھ ان کا اپنائی بیٹھے ہیں، ہمارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے.
ہمارے سامنے یہ زندہ مثال ہے، یہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو مرد بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں دیکھیں کسی لحاظ سے یہ مسلمان لگتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگتے ہیں؟ نہیں لگتے نا. تو یہی وجہ ہے کہ پورا معاشرہ، پورا ملک تو ایسا بنا بیٹھا ہے. تو پھر ہم نے لڑنا کس کے خلاف ہے؟ پہلے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے اسلام کو نافذ کرتے، اسلام کی قوت طاقت ہمارے اندر آتی، تو پھر ہم آگے معاملات لے کر چلتے. معاملہ کچھ ہو رہی ہے. کو فالو کرنا بند کر دیں کیونکہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. اچھا دیکھیں ذرا، اوہو، انسانیت کا درس کون دے رہی ہے اب؟ جو انسانیت سے خود ٹکرا رہی ہے نا. اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہی ہے. بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے خیال سے غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کسی اینگل سے خود کو، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.